قرآن پاک حفظ کرنا یا ناظرہ پڑھنا۔ ناظرہ کہتے ہیں جو نظروں سے پڑھتا ہے، گویا کہ وہ اپنی نظروں سے قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ جو حفظ کرتا ہے وہ دل سے پڑھتا ہے، وہ دل سے قرآن کی حفاظت کرتا ہے۔ گویا کہ آپ حضرات قرآن کی چوکیدار ہیں۔ بے شک حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ہاں رکھا ہے، لیکن اللہ پاک آپ کو حفظ کرا کر قرآن کے دروازے پر چوکیدار بنا دیتا۔ استاذ آپ کے تراویح پڑھاتے ہیں، شاگرد پیچھے سنتے ہیں۔ استاذ بھی غلطی کر جائے تو شاگرد چپ نہیں رہتا، بلکہ پیچھے سے بولتا ہے استاد جی میں قرآن کا چوکیدار ہوں، آپ کو غلطی نہیں کرنے دوں گا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری اللہ نے میرے سر پہ ڈالی ہے۔ اللہ خود نہیں آتا ڈنڈا لے کے چوکیداری کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آسمان کی طرف دیکھیں نا، ستارے چمکتے ہوئے رات کو نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ ہمیں دن کو ستارے نظر نہیں آتے، رات کو نظر آتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مدارس میں قرآن پاک پڑھنے والے بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں دن کو، تو آسمان والوں کو زمین پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ دن نکلا ہوا ہے، ستارے چمک رہے ہیں، تو ارشاد خداوندی ہوتا ہے یہ وہ ستارے نہیں جو آسمان کے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے والے ہیں، میں نے ان کو ستاروں کی طرح زمین پہ چمکا دیا ہے، یہ چمک رہے ہیں۔ ان کا نور، ان کی روشنی ہر چمکنے والے کی روشنی ہوتی ہے۔ قرآن ایک نور ہے، قرآن ایک، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور مانتے ہیں، یہ بات غلط ہے کہ یہ لوگ نور نہیں مانتے۔ میرا تو ایمان ہے سورج میں اتنی روشنی نہیں جتنی نبی کے ماتھے میں روشنی تھی، چاند میں اتنی روشنی نہیں جتنی نبی کے بول میں روشنی ہوتی ہے۔ نبی تو ہوتا ہی وہ ہے، توجہ سے میری بات سننا، کہ جن کے سر میں کنگھیاں بھی میرا رب خود کرتا ہے، نبی کی آنکھوں میں سرما بھی میرا رب خود ڈالتا ہے۔ کیوں؟ نبی چمکتا ہے تو خدا کی چمک نظر آتی ہے۔ خدا کو کس نے دیکھا ہے؟ جب بھی کسی نے دیکھا ہے نبی کے ماتھے میں دیکھا ہے، اور نبی کو جب بھی کسی نے دیکھا ہے صحابہ کے ماتھے میں دیکھا ہے۔ خدا نبی کے بغیر سمجھ نہیں آتا، نبی صحابہ کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ نبی کو خدا سنوارتا ہے، صحابی کو نبی سنوارتا ہے۔ وہ ابھی نعت پڑھ رہے تھے تو مجھے استاد کمتر کی ایک نعت یاد آئی، سونا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا، جیڑے آندے گئے نیڑے باندھے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا۔ صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، حاصل پر والو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کا رنگ ہے، صبغت اللہ، اللہ کا ایک رنگ ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، او اللہ کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ پرانے زمانے میں ہمارے گھروں میں برتن ایسے ہوتے تھے جن کی کلی کرانی پڑتی تھی، سال کے بعد کلی کرنے والا گلیوں میں آ کر آواز لگاتا تھا پانڈے کلی کرا لو۔ ساڑیاں ماواں پیڑاں برتن لے کے آندیاں سن کلی کر دے، تے نال آکھ دیا سن او کلی کرنے والیا سال پہلوں تیرے کو لو کلی کرائے سی برتن،
رنگ اتر گیا اج ایسی کلی کری برتنا نو جنہ دا رنگ نہ اترے کہو سبحان اللہ کلی والا بولدا نہیں او بولدا ہے صبغت اللہ او سارے دے رنگ کچے نے ایک میرا رنگ پکا ہے سبحان اللہ دنیا وچ جس کو لو بھی رنگ کراؤ گے رنگ اتر جائے گا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغا عبداللہ دا چن سونا دکھیاں دا سجن جتھو لنگدا گیا رنگ لیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ حافظ شریف منچنا بادی رحمت اللہ علیہ یاد ہے نات پڑھ دے ہوندے سڑے کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی صاحب حیادہ سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے درنو پٹیندا گیا کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ سبحان اللہ زور نال نہیں آکھیں میں بڑی دوروں آیا میرا دل خوش ہو جائے گا زور سے کہہ دو سبحان کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ کوئی صاحب حیادہ سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے درنو پٹیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد بھی رنگ ساز بولو سبحان اللہ او کالے رنگ والا حبشے سے آیا ایسا رنگ لگایا کہ معراج کی رات جنت میں سیر کرنے والے جبرائیل امین اور محمد الرسول اللہ ہیں سب کہہ دو صلی اللہ زور سے درود زور سے پڑھ تیسرا بندہ چل کوئی نہیں رہا نظر نہیں آ رہا لیکن چلنے کی آواز آ رہی ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے پوچھتے ہیں تیسرا کوئی نظر نہیں آ رہا چلنے والا لیکن جوتوں کی آواز ہے کہا بلال چلتا مکے کی گلیوں میں ہے جوتوں کی آواز روزانہ عرش پہ سنائی دیتی ہے اللہ بھی رنگ ساز بولو اللہ بھی صبغت اللہ بھی رنگ ساز ہے آمنہ کے لال بھی رنگ ساز ہیں کہو سبحان اللہ صحابہ نو تے رنگ لایا ہے نا اللہ دی قسم ہے 1400 سال ہو گئے اج تین رنگ اترے یا نہیں کسے بھی صحابی دا نہ چھوٹے دا نہ وڈے دا مجھے 35-40 سال ہو گئے باہر رہتے ہوئے چونکہ میرا اصل بیان وہاں اردو عربی انگلش میں ہوتا ہے میں اپنی زبان بڑی یہاں کچھ اب آیا ہوں تو پریکٹس کر رہا ہوں بولنے کی لیکن مادری زبان بندہ بھولتا تو ہے نہیں تھوڑی کہیں غلطی ہو جائے پنجابی میں تو ناراض نہ ہونا یہ قرآن بھی رنگ ساز ہے قرآن بھی رنگ لگاتا میں کبھی کبھی اپنے بچوں کو بٹھا کر کہا کرتا ہوں یہ جو ہم جہازوں پہ کاروں میں اڑتے پھر رہے ہیں نا یہ قرآن نہ ہوتا تو ہمیں کون پوچھتا یہ قرآن کی برکتیں ہیں کہ ہم جہازوں پہ اڑتے پھر رہے ہیں دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میں قرآن سنانے نہیں گیا ایک بھی ملک ایسا نہیں کہ افریقہ کے جنگلوں سے لے کر امریکہ تک قرآن کی برکت ہے آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں 2-3 باتیں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں آپ کی وجہ سے میرا بھی ایمان بنے گا ان لوگ آپ قرآن کیوں پڑھتے ہیں کبھی سوچا ہے کچھ بچے تو کہتے ہیں جی ماں باپ کے ڈنڈے کے ڈر سے پڑھتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں قرآن پڑھو پڑھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے قرآن پڑھنے والا زور سے بولو آپ لوگ اپنے یاروں سے باتیں کرتے ہیں لوگ اپنے بیلیوں سجنوں سے باتیں کرتے ہیں کوئی لڑکیوں سے کرتا کوئی لڑکوں سے کرتا کوئی عورتوں سے کرتا ہے کوئی ہر ویلے موبائل پہ باتیں کرتا ہے
تم قسمت والے ہو، اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہو۔ جب بھی کو پوچھے قرآن کیوں پڑھتے ہو، کو ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ کتنے خوش قسمت ہیں، لوگوں کے بچے موبائل پر دوستوں سے باتیں کرتے ہیں، ٹک ٹاک میں بیٹھے ہیں، فلاں میں بیٹھے ہیں، فلاں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ماں باپ کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کا بچہ اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نبی اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔ نبی کے سوا اللہ سے باتیں کون کرتا ہے؟ اور نبیوں کے ساتھ بھی مختلف طریقے ہیں اللہ کی باتیں کرنے کے۔ آپ صبح سے لے کر شام تک اپنے اللہ سے، حضرت آپ یہاں تشریف فرماؤ نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پیروں کے پیر، ان کے صاحبزادے ہمارے ہاں تشریف فرما ہیں، آئے ہوئے ہیں۔ مجھے جب صبح پتہ چلا ان کے آنے کا تو یقین جانے میرا دل جو ہے نا اتنا بڑا ہوا۔ میں کبھی اپنے بڑوں کے سامنے آج تک میں نے تقریر نہیں کی، نہ کرتا ہوں۔ مولانا نے حکم دے دیا، میں بیٹھ گیا، ورنہ میں بھی حضرت کی زیارت کو اور ان کی گفتگو سننے آیا تھا۔ پہلی بات، آپ اور میں قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ زور سے۔ اچھا لگتا ہے اللہ سے باتیں کرنا؟ ہاں، قسمت والے ہو۔ نمبر 2، ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جو ہے نا، فرمایا تِلْكَ آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق۔ اللہ کہتے ہیں میں بھی قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ بھی قرآن پڑھتے، جبریل علیہ السلام بھی قرآن پڑھتے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے۔ کہو بے شک۔ یہ 1400 سال سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، تم جب پڑھتے ہو تو تم بھی انہی کی جماعت میں شامل ہو جاتے۔ 2 کام ہیں جو قرآن کہتا اللہ کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ عبادت ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ عبادت تو نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس عبادت میں میرے بندے، میں عبادت اللہ کے ذمہ نہیں ہے لیکن اکٹھے ہو جائیں۔ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ حاصل پور والو، میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، تم بھی درود پڑھو۔ ہے نا قرآن میں؟ حافظ بیٹھے ہو نا، ہے نا قرآن میں؟ کون سے سپارے میں ہے؟ نہیں، میں حافظوں سے پوچھ رہا ہوں، یہ بچے جو ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کون سے سپارے میں ہے؟ سورت کون سی ہے؟ ماشاءاللہ۔ میں آپ کی اپنے ساتھ ایک نسبت جوڑ دوں۔ میں نے قرآن یاد کیا حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اپنی زندگی میں وہ سب سے بڑے قرآن کے استاد تھے۔ ان کے استاد تھے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نابینا تھے اور قرات اور تجوید کے امام تھے۔ قراء حضرات کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں، 1400 صدیوں میں اسلامی تاریخ میں یہ جو آخری 7 صدیاں گزری ہیں، ہر صدی میں قرآن کا امام نابینا گزرا، تجوید کا امام، قرات کا امام نابینا گزرا۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ بھی نابینا تھے۔ قاری محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ لاہور میں تھے، وہ بھی نابینا تھے۔ حضرت قاری تاج محمود صاحب رحمۃ اللہ عبدالحکیم میں تھے، وہ بھی نابینا تھے۔ قاری عبدالملک صاحب دارالعلوم کرنگی مولانا تقی عثمانی کے مدرسے میں تجوید کے استاد تھے، وہ بھی نابینا تھے۔ قاری عبدالرحمن صاحب ڈیروی رحمۃ اللہ، وہ بھی جامعہ مدنیہ لاہور میں تھے، نابینا تھے۔
قاری محمد علی صاحب شکارپوری سندھ میں آج بھی قرات کے امام ہیں، وہ بھی نابینا ہے۔ میں نے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امتحانات دیے۔ میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا یہ سورت آیت، اسی پر میں کہہ دوں 1967 میں 67 جس کو کہا جاتا ہے، میں نے حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کا امتحان دیا۔ تو حضرت قاری صاحب یہ امتحان ایسے نہیں تھے جو آج کل ہوتے ہیں، درسگاہ علماء سے بھری ہوئی، اولیاء سے بھری ہوئی۔ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے خلیفہ تھے، بہت اللہ والے تھے۔ انہوں نے قرآن یاد کیا۔ قاری عبد الرحیم صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ حضرت شیخ الہند کے خلیفہ تھے۔ تو حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی میں گیا السلام علیکم کہا تو کہا ام یقولون افترا، ہاں کے ساتھ قرآن میں کتنے آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ سپارے کا رکوع بتاؤ، سورت کا رکوع بتاؤ۔ سن رہے ہو؟ میں آپ لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، میرے آپ جیسے ہیں، آپ یہ بڑے لوگ ہیں، آپ اور میں طالب علم ہیں۔ پانی پتی لہجہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نام سنا ہے نا پانی پتی؟ سناؤں گا انشاءاللہ، اپنے قاری صاحب کی آواز میں سناؤں گا آپ۔ فرمایا ام یقولون افترا، ہاں کے ساتھ قرآن میں کتنے ہیں، کہاں ہیں؟ سپارے کا رکوع بتاؤ، آیت کا رکوع، سورت کا رکوع بتاؤ۔ جب سارے بتائے تو پھر کہا ام یقولون افترا، یا کے ساتھ کہاں آتا ہے؟ بتایا تو پھر فرمایا افترا، قرآن میں کہاں آتا ہے؟ یہاں سے پڑھو۔ پڑھا الحمدللہ۔ پھر کہا فَبِظُلْمٍ، بس ایک حرف پڑھا ہے۔ میں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے جو پڑھنا شروع کیا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ إِنَّا أَوْحَيْنَا رَكُوع تک۔ تو حضرت قاری صاحب نے فرمایا ماشاءاللہ بس کرو، 5 روپے اپنی جیب سے نکالے، مجھے انعام دیا، وہ 5 روپے میں نے آج تک برکت کے طور پر محفوظ رکھے ہوئے۔ اللہ درود پڑھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ قرآن پڑھتے ہیں۔ جب ہم درود پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، بے شک اللہ کا درود پڑھنا اور ہے، قرآن پڑھنا اور ہے، لیکن قیامت والے دن جہاں وہ ہوں گے وہاں ہمارا بھی قرآن پڑھنا ہوگا، درود پڑھنا۔ کیسا جوڑ جڑے گا؟ آپ گویا کہ کوئی پوچھے قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ ایک بات، ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تو جبل طور پہ جاتے تھے باتیں کرنے، تم تو اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر روز اللہ سے باتیں کرتے۔ تیسری چیز، چونکہ میرا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے ہے، یہ اولیاء کی ایک جماعت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا میں تو قرآن والے ہی اللہ کے ولی ہیں، وہ ولی ہی نہیں جو قرآن کے بغیر ہو۔ حضرت مرشد عالم رحمت اللہ قرآن کے عاشق تھے، ان کا جب بیان ہوتا تھا پورا قرآن پہ ایک ایک آیت ایسے پڑھتے تھے معلوم ہوتا اللہ نے آج اتاری ہے۔ اور ہمارے حضرت قرآن کے ایسے عاشق ہیں، پتہ چل جائے نا یہ قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، میرے بھی پیر و مرشد ہیں، حضرت کے بھی، آپ میں سے بھی کئی بیٹھے ہوئے ہوں گے، پتہ چل جائے قرآن پڑھنے والا ہے، بس قرآن سناتے جاؤ، پھر حضرت کے آنسو نکلتے جاتے۔ میں جب بھی کبھی اجتماع میں یا ازبکستان کے سفر میں حضرت کے ساتھ رہا، حضرت جانتے ہیں، جب بھی جہری نماز ہوتی تھی تو حضرت مجھے فرمایا کرتے ہیں نماز پڑھا۔ تو حضرت کی موجودگی میں نماز پڑھانا، قرآن پڑھانا، قرآن کے دیوانے ہیں۔ اور اس رمضان شریف میں مجھے بلایا کہ نماز تراویح میں مجھے قرآن سناؤ۔ نماز تراویح 3 رات میں نے حضرت کو قرآن سنایا، اور ایک رمضان میں 5 قرآن کے ختم ہوتے۔ اس بیماری کی حالت میں بھی ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ہے کہ ایک قرآن کا حافظ عامل
قیامت والے دن اپنے خاندان کے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا 40 خاندان کے ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے ان کو جنت میں لے جائیں گے سفارش کر کے۔ ایک حدیث میں 70 کی تعداد ہے اور ایک حدیث میں پورا خاندان آتا ہے۔ علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے خاندان کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی سفارش پر اللہ پاک اللہ۔ اور ایک حدیث تو بڑی عجیب ہے جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ اگر حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ نہ کرے جہنم کا حکم ہو گیا تو یہ بچے ماں باپ کی ٹانگوں میں لپٹ جائیں گے کہ جدھر تسی جا رہے ہو اسی بھی ادھر ہی جانے ہیں۔ اللہ کہے گا تسی جنتی ہو، تسی جنت جاؤ، اے جہنم نے، بچے کہیں گے اللہ پھر جدھر اے جان گے اسی بھی جانے ہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے چلو میں نے تمہاری مان لی، لے جاؤ جہاں تم ہو ان کو لے جاؤ، یہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے، کہو ہم نے حفظ، اس لیے یہ عہد ہے ایک، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن کے عامل بننا ہے۔ حافظ طوطے کی طرح نہیں کہ رٹ لیا اور پھر بھول گیا، نہیں، آپ اپنے خاندان کے بچوں، ماں باپ کو، بڑوں کو جنت میں لے جانے والے، صرف خاندان کو بھی نہیں، اپنے استادوں کو بھی۔ ہمیشہ استاد کی رضا میں راضی رہو۔ اور ایک بات استادوں سے بھی کہہ دیتا ہوں، سورہ رحمان پڑھیے کبھی قرآن میں، پڑھتے ہیں نا، سنتے بھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی دلہن ہے، سبحان اللہ زور سے کہہ دو، یہ دلہن ہے۔ جس طرح دلہن کو زیور اور کپڑوں سے سجایا جاتا ہے، اللہ نے اس سورت کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے میک اپ سے سجایا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، بس یہ استادوں سے، پہلے اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، پھر تعلیم قرآن کا ذکر کیا۔ استاد وہ نہیں ہوتا جو ڈنڈے سے پڑھائے، استاد کی نظر ایسی ہو کہ بچہ استاد کے ماتھے اور نظر کو دیکھ کر خود بخود پڑھنا شروع کر دے۔ پرانے جو استاد تھے نا ہمارے، بڑی عجیب عادات تھی حضرت کی، خود فرمایا کرتے تھے طالب علموں سے، میرے بچوں میں تو تہجد میں اٹھ کر تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ استاد شاگردوں کے لیے تہجد میں دعا کرتے تھے، یہ نہیں کہ صبح ڈنڈا مالش کر کے رکھ لیا اور بچوں کی ایسی مالش کر دو۔ اللہ نے قرآن میں پہلے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، پھر قرآن کی تعلیم کا ذکر کیا ہے۔ بچوں کے لیے رحمت بن جاؤ، پھر دیکھو بچے کیسے پڑھتے ہیں۔ آپ کو مار پڑتی؟ ہاں، استادوں کے سامنے تو نہیں بتاؤ، میں بھی چونکہ استاد ہوں، پڑھاتا ہوں قرآن، الحمدللہ سینکڑوں نہیں ہزاروں شاگرد ہیں میرا، چونکہ سلسلہ ہے۔ قاری صاحبان کون بیٹھے ہیں؟ میں حضرت ایک دفعہ کراچی سے ریل گاڑی میں خانیوال آنے کے لیے، میرا گھر کبیروالا میں ہے، تو مجھے نہیں پتا تھا اسی ڈبے میں حضرت قاری رحیم بھائی صاحب رحمۃ اللہ تشریف فرما تھے۔ اب میری سیٹ تھوڑی دور تھی لیکن نظر پڑ گئی، تو حضرت نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مسافر کو میری سیٹ پہ بٹھا دیا اور مجھے کہا میرے ساتھ بیٹھو، اور کہا جیسے ہی کراچی سے گاڑی نکلی کہا منزل شروع کر دو، دیکھوں یاد ہے کہ نہیں۔ سکھر روڑی تک میرے 15 سپارے سن لیے حضرت نے۔ 2 غلطیاں آ گئیں۔ ہمارے ہاں بچے بیٹھے ہیں، یہ استادوں کا معاملہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ سبق میں اٹکن بھی استاد منظور نہیں کرتا۔ منزل میں 1 غلطی 2 غلطی 2 غلطیوں تک چل جاتا ہے، لیکن تیسری غلطی آئی ہے تو سزا مل جاتی ہے۔ سبکی میں آپ بیٹھے ہو، کتنی غلطیاں استاد معاف کر دیتے ہیں؟ آپ بتاؤ ذرا، ان کو تو نہیں پتہ نا سبکی کیا ہوتی ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ سبق میں اٹکن بھی، سبکی میں میری 2 غلطیاں آئیں 15 سپاروں میں، تو حضرت قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ نے سکھر میں آ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے منزل پڑھنا چھوڑ دیے۔
15 سپاروں میں 2 غلطیاں تھیں. کہا معلوم ہوتا ہے منظر پڑھنا چھوڑ دیا. پھر ساتھ ہی فرمایا مجھے سنا ہے میں نے کہ تو تقریریں کرتا ہے. تو حضرت تقریروں کو پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ دورہ حدیث شریف فاضل بھی شاگرد ان کا کو ہوتا تھا تو کہتے تھے نورانی قاعدہ پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ بیٹھ کر، اصل کام یہ ہے. میں نے سنا ہے تو تقریریں کرتا پھر رہا ہے. تو میں نے ایسے سر نیچے کیا. میں ان دنوں میں مولانا ضیاء القاسمی مرحوم کے ساتھ ہوتا تھا. تو فرمایا آئندہ اگر مجھے خبر ملی نا کہ تو تقریریں کرتا ہے تو پھر دیکھنا پھر کیا ہوگا. استادوں کی شفقتیں اور دعائیں اور ماں باپ کے لیے جو ان بچوں کے یہاں تشریف فرما ہوں. میرے والد صاحب دارالعلوم دیوبند کے فاضل تھے، حضرت مدنی کے شاگرد تھے. دیہاتوں میں گھر کے صحن بڑے بڑے ہوتے ہیں. ایک دن میری بہنوں نے کہیں میری چارپائی ان کے پیروں میں ڈال دی تھی. تو ابا جی نے بھی خیال نہیں کیا، میری اماں نے بھی خیال نہیں کیا. رات کا کچھ حصہ گزرا تو میرے والد صاحب اٹھ بیٹھے، فرمانے لگے مجھے نیند نہیں آ رہی، یہ میرے پیروں میں کس کو ڈالا ہوا ہے؟ تو میری اماں نے کہا مجھے تو نہیں پتا. میری بہن کو اٹھایا، کہا یہ کس کی چارپائی؟ تو میری بہن نے کہا یہ قاری صاحب پڑے ہوئے ہیں. تو میرے ابا جی فرمانے لگے مجھے آج پتہ چلا مجھے نیند کیوں، قرآن کے حافظ کو میرے پیروں میں ڈالا ہوا ہے. حالانکہ اتنے بڑے عالم تھے. کہا قرآن کے حافظ کو میرے پیروں میں مت ڈالو. بھینسیں ہیں، گائے ہیں، ذمہ دارہ ہے. کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ آج بھینسوں کو گھاس ڈال دو. کبھی ڈالا بھی صحیح تو میری اماں سے کہا کرتے تھے نہیں یہ قرآن حفظ کرتا ہے، اس کو کام نہ کہا کرو، یہ میری بخشش کا سامان ہے. جو کچھ پڑھا کیا پتہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں. حافظ بیٹا ہے کیا پتہ میری بخشش کرا کے اللہ کے ہاں سے جنت لے جائے. اس کو کام نہ کہا کرو، بس اس سے دعائیں لیا کرو. خوش قسمت ہیں وہ ماں باپ. اور یہ پتہ ہے ہم نے کیوں کیا ہے آپ حضرات کے سامنے ان بچوں کو؟ آپ کو پتہ چلے جو ہم 10 روپے 20 روپے 100 روپے چندہ دیتے ہیں مدرسے کو، یہ کسی کام پہ لگ رہا ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا. ایک آپ کے چندے سے حافظ تیار ہو گیا. حدیث یاد آئی، علماء بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا قرآن پڑھنے والے بنو، توجہ دینا، یا قرآن پڑھانے والے بنو یا ان دونوں کی خدمت کرنے والے. چوتھا درجہ کوئی نہیں ہے. یا پڑھنے والے بنو یا پڑھانے والے بنو یا ان کی خدمت کرنے والے. میرے دوستو، حضرت کی مہربانیاں ہیں کہ انہوں نے مجھ جیسے نالائق کو آپ حضرات کے سامنے بٹھا دیا کچھ باتیں کرنے کے لیے. جو کچھ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، پڑھا ہے، باتیں بہت ہیں. یہ تو ایک دریا ہے قرآن پاک کا موضوع جو ہے، لیکن چونکہ حضرت مرشد عالم کے صاحبزادے تشریف فرما ہیں، آپ نے، میں نے، ہم سب نے ان سے دعائیں لینی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضرت کی آواز میں سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، آیا ہے عجیب قرآن پڑھتے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اللہ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر
أعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. یہ ہاں بڑی عجیب انداز میں پڑھتے تھے. فاقع لونها تسر الناظرین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.